بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے 48 گھنٹے میں عمران خان اور تحریک انصاف کی قیادت کی رہائی کے حوالے سے کچھ خبریں زیر گردش ہیں۔ اس کو لے کے دو طرح کے نقطہ نظر اس وقت سامنے آ رہے ہیں، لیکن نون لیگ کے اندر بظاہر پریشانی بھی نظر آ رہی ہے۔ آج جاتی عمرہ کے اندر ایک بڑی عام بیٹھک ہوئی ہے، اس کی کچھ تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج طلبہ کے ساتھ بڑا پرجوش خطاب کیا ہے۔ اس خطاب کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بھارت اس وقت میں باز نہیں آ رہا، انہوں نے ایک خاتون کو گرفتار کیا ہے، اور یہ جو خاتون ہے یہ دراصل جو ہے وہ کون ہے اور ان کی پہچان کیا ہے، اس پہ بات ضرور کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت پاکستان اور بھارت کے مابین جو تنازع ہے وہ اب صرف دو ملکوں کا تنازع نہیں رہا، بلکہ یہ اب ایک عالمی تنازع کا رخ اختیار کر گیا ہے۔ خاص طور پر جس طرح ترکیہ نے کھل کر پاکستان کی حمایت کی، آذربائیجان کے اندر جشن منایا گیا، چین اس وقت بھارت کی ٹرولنگ کر رہا ہے، اور وہ باقاعدہ نشان لگائے جا رہے ہیں کہ کتنے طیارے جے ایف جو ہے وہ 10 جے سی 10 نے گرائے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھارت کو پریشان کر رہی ہیں، اور بھارتی اس وقت ایک کل جماعتی وفد بنا کے پوری دنیا کے اندر بھیج رہے ہیں، اور اپنا جو کیس ہے وہ پاکستان کے خلاف بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں ایف ٹی ایف اور دیگر دہشت گردی ٹیرر فنانسنگ اس کو نتھی کر کے وہ ایک پوری ایک عالمی مہم کی شکل انہوں نے اختیار کی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے نا وہ آئی ایس آئی، وہ لازمی بات ہے کہ مودی کی حکومت کے اوپر حواس پر سوار ہے، اور یہ جو حواس پر سوار ہے اس کا مظاہرہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ اب دیکھیں پاکستان کے اندر کئی شادیاں ہوئی ہیں، کئی بچیاں ادھر ہیں پاکستان کی، کئی پاکستان کے لڑکے جو ہے وہ ادھر ہیں، اور بھارتی خواتین ادھر ہیں، اور ان فیملیز کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہوتی ہے جب جنگ جیسا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ رابطے بھی ہوتے ہیں، جیسے صحافیوں کے، ولاگرز کے روابط ہوتے ہیں، اور یہ ایک بھارت کی خاتون ہے اور یہ ٹریول ولاگر ہے۔ اب اس کے تقریباً 3.5 ملین جو ہے 3.3 ملین سبسکرائبر ہیں، اور ٹریولنگ پہ یہ ویڈیو بناتی ہے، لیکن کسی پاکستانی کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے تو لہذا اس وجہ سے یہ جاسوس ہے، یہ آئی ایس آئی کی جاسوس ہو گئی ہے، اور اس کو پکڑنا ضروری ہو گیا۔ بی بی سی نے رپورٹ کی ہے اس خبر کو، اور آپ دیکھ چکے ہیں، کچھ دوستوں نے بھی یہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس ولاگر کا نام جیوتی ملہوترا ہے۔ یہ پاکستانی شہری کے ساتھ مبینہ طور پر رابطے رکھنے اور حساس معلومات شیئر کرنے کے الزام میں اس کو گرفتار کیا ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگا دیا ہے اب بھارت کا۔ اب وہاں پہ وہ کہتے ہیں 2 بار پاکستان کا اس نے سفر کیا اور حساس معلومات شیئر کی ہے۔ اب ایک ٹریول ولاگر جو ہے، مجھے بتائیں آج کی جدید دور کے اندر اگر کوئی دوسرے ملک چلا جائے تو اس کے پاس کیا حساس معلومات ہوں گی؟ یعنی وہاں پہ اگر وہ بھارتی پاکستانی سفارتکاروں سے ملی ہے تو لازمی بات ہے، جب کسی ملک کا آپ نے ویزا لینا ہوتا ہے تو اس کی ایمبیسی سے تو رابطہ آپ کرتے ہیں۔ تو اس کو جواد بنا لیا جائے کہ یہ چونکہ ٹریول کیا ہے، تو اس طرح تو کئی بھائی سکھ یاتری آتے ہیں، کئی ہندو جو ہے وہ یہاں پہ ان کے مقامات جو ہیں اس کے لیے آتے ہیں، اور ویزے پاکستان سے ایشو ہوتے ہیں۔ لیکن جب خوف سوار ہو اور ہر بندے کے اندر آپ کو کسی ہر رابطے کے اندر آئی ایس آئی نظر آ رہی ہو، خواب میں بھی جاگتے بھی، تو پھر اس کا علاج تو کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں ہریانہ کے ڈی ایس پی کمل جیت کے مطابق جیوتی کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور بی این ایس 152 قومی سلامتی کو خطرہ میں ڈالنا کی دفعات کے تحت گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جیوتی مسلسل ایک پاکستانی شہری کے ساتھ رابطے میں تھی، اور ان کے موبائل فون اور لیپ ٹاپ سے کچھ مشکوک چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ 5 دن کا پولیس نے ریمانڈ آج لیا ہے۔ اب الٹیمیٹلی اس کی تفتیش ہوگی، نکلنا کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی گوگل میپ ہے، آپ آج تو دیکھیں نا بھارت کے اس وقت ہوائی اڈوں کی، ایئر بیسز کی کیا پوزیشن ہے، پاکستان کی کیا پوزیشن ہے، سیٹلائٹ امیجز آ جاتے ہیں۔ تو اس سے بڑی کیا معلومات وہ ایک خاتون جو ولاگر ہے وہ آپ کو دے سکتی ہے، اساس یا اس نے ادھر دے دی ہے۔ تم ویسے ہی پاکستان کی آپ پہ نظر ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے۔ اچھا دوسرا جو ہے وہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے گفتگو کی ہے۔
یہ گفتگو انہوں نے ایک نقطہ نظر اپنا انہوں نے سامنے رکھا ہے، اور یہ انہوں نے جو اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کے ساتھ اسلام آباد کے اندر ان کی یہ نشست ہوئی ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ بھئی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا کام نہیں کرتے، تو اب ان کو بتائیں کیا ہم نے اپنا کام نہیں کیا؟ تو یہ جو کارکردگی ہے یہ یقیناً افواج پاکستان کی بہترین کارکردگی ہے، اور اس کو تو پوری پاکستانی قوم اپریشیٹ کر رہی ہے۔ باقی جو ٹیرورزم ہے، باقی معاملات ہیں، ان سے آپ نپٹیں، یہ سرحدوں کی حفاظت، یہی چیز تو اصل میں ہوتی ہے جس کے لیے جو افواج ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے کہا لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف، اور ان کے جو والد ہیں وہ ایٹمی سائنسدان تھے، یہ شاید بہت سارے لوگوں کو اس طرح علم نہ ہو، وہ ان کا بڑا رول ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی فتح دراصل امن کی فتح ہے، اور اس وقت ملک میں امن کا راج ہے۔ نوجوانوں کو متحد رہنے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان امن کا گہوارہ اور اس کی فتح دراصل امن کی فتح ہے۔ اب یہ جو متحد ہونے والی بات ہے، میرا خیال ہے یہ تو تب ہی ہوگا جب سیاسی معاملات جو ہے وہ میرٹ پہ ہوں گے، انصاف ہوگا۔ جس طریقے سے آپ نے پاکستان اور اس کی فوج کے لیے والہانہ محبت کا اظہار کیا، اس سے میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل نہ صرف محفوظ ہے بلکہ تابناک اور روشن بھی ہے۔ پھر انہوں نے طلباء طالبات سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی فوج عوام سے ہے اور عوام پاکستان کی فوج سے ہے۔ یہ جو شریسہ پلائی دیوار ہے یہ آپ ہیں، اس ملک کی عوام ہے، اور یہ نسل اور ہمارے بعد آپ کی نسل اس ملک کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ تو یہ بڑی عام گفتگو تھی، اور انہوں نے کہا پاکستان میں بھارت دہشت گردی کروا رہا ہے، لیکن جب عوام اور فوج اکٹھے ہوں گے تو اس ملک میں کوئی دہشت گرد نہیں بچ سکے گا۔ تو لازمی بات ہے، یہ گفتگو بڑی عام ہے جو انہوں نے میسج دیا ہے بٹوین دی لائنز کے اتحاد ہونا چاہیے، معاملات بہتر ہونے چاہیے۔ اب پولیٹیکلی بھی وہ نظر آنا چاہیے تاکہ یہ تاثر ہی نہ جائے کہ کوئی ادارہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر انوالو ہے۔ جب یہ تاثر ختم ہوگا اور رول آف لا ہوگا اور بنیادی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں بہتر طریقے سے مینج ہوں گے، تو پھر یہ چیزیں میرا خیال ہے ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، اب دوسری طرف جو خبر پچھلے 48 گھنٹے کے اندر خبر چلی ہوئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ بھئی عمران خان کو ایک بریفنگ دی گئی ہے، ملاقات ہوئی ہے۔ اب ان کی جو بہن علیمہ خان ہے وہ کہتی ہیں ہمارے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو ہو سکتا ہے ملاقات کرنے والے نے کہا ہو کہ ذکر نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویسی خبر ہو جیسے پہلے خبریں باؤنس ہو جاتی ہیں اور کوئی اس طرح کی بریفنگ نہ ہوئی ہو۔ یہ خبر اس لیے مجھے تکڑی لگتی ہے کہ ضرور بریفنگ ہوئی ہوگی، چونکہ اس وقت کے اگر حالات ہم سامنے رکھیں تو رزلٹ کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس کے لیے بہتر سمجھا ہوگا، یہ میری ذاتی اسیسمنٹ ہے، جن دوستوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر درست ہے۔ اچھا، اب معاملات جو ہے وہ کیسے مینج ہوتے ہیں؟ عمران خان کہہ چکے کہ میں میرٹ پہ رہائی جاؤں گا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے۔ اب خبر درست ہے یا غلط ہے یہ بات اپنی جگہ ہے، یہ وقت ثابت کر دے گا۔ اور کوٹ لکھپت جیل کے اندر خاص طور پر جو 4-5 بزرگ ہیں ان کی تو ویسے رہائی ہو جانی چاہیے، اور شاید 1-2 کی چند اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر ہو جائے، یہ بھی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ لیکن اب سارا جو یہ آپریشن ہوا ہے، پاکستان اور بھارت کی لڑائی ہوئی ہے، اس میں شریف خاندان نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ یعنی آپ دیکھیں، حکومتی وزیر ہیں ہمارے خواجہ آصف صاحب، وہ بات کرتے ہیں، انہوں نے باتیں کی کچھ پہلے اور وہ پھر بلنڈر اور اوپر سے پھر بلنڈر، تنقید ہوئی ان پر۔ پھر جو شہباز شریف نے کل گفتگو کی ہے وہ آرمی چیف صاحب کی تعریف تو کی ہے، لیکن وہ جو تعریف ہے وہ الٹی پڑ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اس ٹائم پہ کہہ دیا نا کہ میں سویمنگ کر رہا تھا، بھئی پاکستان اور بھارت حالت جنگ میں تھے اور تو سویمنگ کر رہا تھا، یعنی یہ بات کوئی ہضم نہیں ہوئی، یہ تو مطلب ہے کمال نہیں ہو گیا؟ یعنی اتنا میں فون دے کے گیا تھا اور میری عادت ہے، یعنی آپ نے ایک دن بھی اپنی عادت نہیں چھوڑی۔ یہی تو آپ کو قوم کہتی ہے حضور اپنی عادتیں چھوڑو، لیکن نہیں چھوڑ رہے۔ اب یہ چیز جو ہے نا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بہرحال شریف خاندان لازمی بات ہے کہ وہ ان کے لیے اس میں پریشانی ضرور ہے۔ اچھا، یہ ایک دعویٰ ہے۔
اچھا دوسرا اب جو ہے وہ آج شہباز شریف وہ ملے ہیں جا کے نواز شریف سے. نواز شریف کی ایک ٹویٹ تو نہیں آئی لیکن ایک بیان آیا عرفان صدیقی کے ذریعے, اور وہ بیان بھی بڑا مدم سا تھا کہ بالکل اتحاد ہونا چاہیے, اتفاق ہونا چاہیے, اور شاید جب ان کو کوئی بتائے گا کہ بھئی کوئی معاملہ سیٹل نہیں ہے تو اس کے بعد ان کے بیانات بدل جائیں, ان کا رویہ تبدیل ہو جائے. لیکن قوم کو بہرحال یکجا کرنے کی ضرورت تو ہے, اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر دوبارہ یہ چیز ہوئی, اب دیکھیں بھارت جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنے وفود, اپوزیشن, حکومت مشترکہ وفد بنا کے بھیج رہا ہے مختلف ملکوں کے اندر, اور ہم یہاں پہ اگر دست و گریباں ہوں گے تو الٹیمیٹلی ایک مرتبہ پھر بھارت کے ساتھ جو ٹکر ہے وہ متوقع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ کا خطرہ بالکل نہیں ٹلا, کیونکہ جب تک پاکستان کا جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس پہ بھارت عمل درآمد نہیں کرتا, جنگ کا خطرہ بدستور رہے گا اور پاکستان کے لیے جنگ کرنا مجبوری بن جائے گی. تو اس وجہ سے یہ چیزیں بہتر ہوں نہ ہوں, عمران خان کی رہائی کم از کم مجھے تو نہیں لگتی کہ کوئی جلدی وہ رہائی ہوگی, ڈیل انہوں نے کوئی نہیں کرنی. اور باقی لازمی بات ہے کہ اس وقت کوئی شہباز شریف سے کوئی ناراض بھی کوئی نہیں ہے, وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے, تو اس وجہ سے آنا جو ہے وہ ضروری ہے تحریک انصاف کا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جن معاملات پہ زیادہ سختی تھی وہ میرا یہ ذاتی انالیسس ہے کہ اس میں تھوڑی سختی کم ہو جائے گی. کچھ لوگوں کو شاید جو ہے وہ سیکنڈ جو لیڈرشپ ہے اس میں کچھ کو رہا کر دیا جائے, اور باقی معاملات اسی طریقے سے جو ہے وہ چلتے ہوئے بظاہر دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.